حضرت مولا علی شیر خدا نے خواب دیکھا، رات کو سو رہے ہیں، فاروق اعظم کا دور ہے، اپنے بستر پر آرام فرمائیں، خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں بھی سو رہے ہیں، خواب میں بھی آرام فرمائیں۔ اچانک خواب کے اندر جو نیند تھی نا اس سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حضور کا دور واپس آ گیا ہے، مطلب حضور کے دور کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور دیکھا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور فجر کے لیے مولا علی کو دیر ہو گئی ہے۔ جلدی جلدی اٹھے، وضو بنایا، مسجد نبوی کی صفوں میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے رکوع میں جانے والے تھے کہ مولا علی شیر خدا جلدی جلدی صف میں شامل ہوئے اور انہیں رکعت مل گئی۔ دوسری رکعت مکمل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز سے فارغ ہو کر صحابہ اکرام کی طرف چہرہ رخ کر کر بیٹھ جاتے تھے، تو بیٹھ گئے۔ اچانک دروازے پر ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں کھجوروں کا تش تھا، کھجوریں لے کر وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، حضور نے تحفتاً قبول فرمائی اور مولا علی شیر خدا کو آواز لگائی، علی اٹھو کھجوریں بانٹو۔ مولا علی شیر خدا آئے اور حضور سے وہ تشت قبول کیا اور صفوں میں کھجوریں بٹ رہی ہیں صبح فجر کی نماز کے بعد۔ سب کو بانٹ کر تشت دوبارہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کو پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور محبت سے اٹھائی اور مولا علی شیر خدا کو دی کہ آپ تناول کر لیں۔ مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے کھجور رکھی تو کھجور ہوتی ہے، لیکن وہ جو حضور نے کھجور دی تھی نا وہ اتنی میٹھی تھی کہ اس سے پہلے کبھی میں نے اتنی میٹھی کھجور نہیں کھائی، اتنی مزیدار، اتنی زبردست کہ میرا دل چاہا کہ میں حضور سے ایک اور مانگ لوں، اتنی شاندار کھجور ایک اور مانگ لوں، لیکن کیا کریں خواب تھا، اچانک آنکھ کھل گئی۔ اچھا آنکھ کھلی تو زبان پر وہی کھجور کا ذائقہ موجود تھا جو حضور نے خواب میں عطا فرمائی تھی۔ اچھا ذرا غور کیا تو واقعی فجر کے لیے دیر ہو گئی تھی اور وہ دور تھا فاروق اعظم کا۔ جلدی جلدی مولا علی شیر خدا نے وضو کیا اور مسجد نبوی کی صفوں میں جیسے پہنچنے لگے نا تو کانوں پر ذرا غور کر رہے تھے کہ محض اتفاق ہے یا کیا ماجرا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے علی نے جو خواب دیکھا تھا اس میں جو حضور نماز پڑھا رہے تھے، اس میں جو حضور قرآن مجید فرقان حمید کا جو حصہ تلاوت کر رہے تھے، حضرت عمر بھی قرآن کا وہی حصہ نماز میں تلاوت فرما رہے تھے، من وہی حصہ، بس فرق اتنا ہے مصلی پر خواب میں حضور تھے اور یہاں فاروق اعظم نظر آ رہے ہیں، وہی حصہ، اور اسی طریقے سے رکوع میں جانے والے تھے کہ مولا علی شیر خدا جلدی جلدی نماز میں شامل ہوئے اور رکعت مل گئی، پہلی رکعت مکمل ہوئی، دوسری رکعت مکمل ہوئی۔ اب مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا کہ یہ کیسا اتفاق ہے، یہ سب کچھ ویسا ہی کیوں ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ تھوڑی دیر میں ایک کھجوریں لانے والا تشت میں کھجوریں بھی لے آیا، کھجوریں لایا۔ حضرت عمر حضور ہی کی طرح صحابہ اکرام کی طرف رخ کر کر بیٹھے تھے، باہر سے کھجوریں لے کر شخص آیا اور آ کر عمر کو کھجوریں پیش کی، تشت کھجوروں کا، تو عمر بن خطاب نے اسے تحفتاً قبول کیا اور بڑے مسکراتے ہوئے چہرے سے میرے چہرے کی طرف دیکھا، علی کھجوریں نہیں بانٹو گے، علی کھجوریں نہیں بانٹو گے؟ تو میں اٹھا، میں آیا، حضرت عمر سے کھجوروں کا تشت لیا اور سب کو بانٹنا شروع کر دیا۔ سب کو بانٹتے بانٹتے لا کر حضرت عمر کو دوبارہ وہ کھجوروں کا تشت جب دیا تو جس طرح حضور نے مجھے ایک کھجور عنایت فرمائی تھی، عمر بن خطاب نے بھی ایک کھجور اٹھا کر مجھے مولا علی کو عطا فرمائی۔ تو میں نے جب کھجور اپنی زبان پر رکھی نا تو مولا علی کہتے ہیں واللہ اس کھجور کا وہی ذائقہ تھا جو خواب والی کھجور کا ذائقہ تھا، من وہی کھجور کا ذائقہ تھا
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں عطا فرمائی تھی. اچھا خواب میں تو اتنی مزیدار تھی کہ میں نے حضور سے دوسری مانگنا چاہی لیکن آنکھ کھل گئی. اب یہاں تو عمر ایک تو دوستی بھی ہے, یارانہ بھی ہے, خلیفہ بھی ہے, سب کچھ ہے, اور جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو مولا علی شیر خدا نے ایک کھجور بڑے مزے سے کھائی. کھانے کے بعد عمر کو کہنے لگے, عمر ایک اور دے دو, عمر ایک اور دے دو. تو حضرت عمر نے گردن جھکائی, مسکرائے اور کہنے لگے, علی اگر رات کو تمہیں خواب میں حضور دوسری عطا فرماتے تو عمر بن خطاب بھی تمہیں دوسری عطا فرماتا.